بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صلوات بر محمد محترم سامعین و برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں عرض کیا تھا۔ دیکھیے، یہ جو ہماری مجلسیں ہیں یہ مجلس حسین نہیں ہے بلکہ ایک درسگاہ حسین ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجلس ہے تو جتنی بھی دنیا میں ذاتیں ہیں جب وہ کوئی اپنا دھارمک یا مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو صرف مذہب والوں کو ہی بلایا جاتا ہے، چونکہ یہ ایک انسانیت کا پیغام ہے، اور انسانیت کا پیغام سب سے بڑا یہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا سے دیا، اور اس کے میں بھی شرطیں لگا دی کہ میں نے عرض کیا کہ جو درسگاہ ہوتی ہے اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، تو کوئی مدرسہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایج کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مثلا نرسری کا اسکول ہے یا انٹرمیڈیٹ کا اور 70 سال کا آدمی آیا ہوگا صاحب میرا ایڈمیشن، تو اس میں سب سے پہلے ایج کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں عمر کا بھی خیال نہیں، عمر کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بچہ ہو وہ بھی اس درسگاہ میں آ سکتا ہے، اور جوان ہو وہ بھی اس درسگاہ میں آ سکتا ہے، اور ضعیف ہے وہ بھی اس درسگاہ میں، یہاں تک کہ عورتیں بھی اس درسگاہ میں آ سکتی ہیں۔ اس کا ثبوت ہمارے پاس، ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے لیے ثبوت فراہم کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، یہ جو ائمہ معصومین ہیں آپ دیکھیں گے زیارت کا اصل میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے زیارت کے لیے وہ 6 امام علیہ السلام نے زیادہ بیان کیا زیارت کے اوپر، اور جو مجلس کا مسئلہ سب سے ہر امام نے بیان کیا، لیکن 8ویں امام علیہ السلام نے زیادہ ہی اہتمام کیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کتابوں میں ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام یہ مہینہ آتا تھا تو روزانہ اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے، کہیں اور نہیں، روزانہ اپنے گھر میں کرتے تھے، اور دیبل کو بلاتے تھے، وہ شاعر تھے جو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے پردہ کھینچا جاتا تھا اور عورتوں کو بھی بلایا جاتا تھا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سنیں، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سنیں۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلا پیغام جو دیا، اب آپ دیکھیں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں ایک خطبہ نہج البلاغہ میں، دیکھیں خطبات وہ ہوتے ہیں کہ جو مردہ زندگی میں انسان کو نئی روح دے دیں، یہ امام علیہ السلام کے خطبات۔ امام نے جو خطبہ دیا تو اس میں اس وقت دیا کہ جب مولا علی کے اوپر پانی بند ہو گیا، یعنی شامی فوجوں نے پانی بند کر دیا۔ حالانکہ کسی بھی مذہب میں پانی بند کرنے کا، جو آپ جنگیں پڑھیں گے ہندوستان میں جو جنگیں ہوئی ہیں یا اور دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں، کہیں آپ سنیں گے ہی نہیں، ہزاروں سال کی یہ تاریخ ہے کہ کسی فوج نے کسی فوج پر پانی بند نہیں کیا۔ کیوں؟ بند کر سکتی، جو فوج کامیاب ہے بند کر سکتی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر یہ فوج کامیاب ہو گئی اور اس نے ہم پر پانی بند کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں انسانیت گرتی چلی جائے گی۔ لہذا پانی پر ہر پیاسے کا حق ہے، اسی لیے مولا ہمارے یہاں معصومین نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جانور بھی اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے۔ اور یہاں یہ پانی کے لیے روایتیں ہیں کہ جناب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ اس سے پہلے
مولا علی کی فوج پر پانی بند ہوا۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا واقعہ، کربلا دوسرا واقعہ، لیکن یہاں جب پانی بند ہوا تو پوری فوج کے لیے بند ہوا، ایک کے لیے نہیں بند ہوا، اور کہا ہم پانی نہیں دیں گے۔ مولا علی کی فوج جب پریشان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا علی اب آپ کا حکم کیا ہے، اب آپ بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو اس وقت مولا علی نے خطبہ دیا، اب آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس وقت خطبہ دیا ہے اور خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دوستوں، میرے فوجیوں اور میرے شیروں، ظاہر سی بات ہے عزیز و اقارب بھی ہیں اور فوجی بھی ہیں، کہ تمہارا اس وقت دشمن سے گڑ گڑا کر پانی مانگنا تمہارے جیتے جی موت ہے، یہ تمہاری ذلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں تم اپنی تلواروں کو خون پلا دو، تمہیں پانی مل جائے گا۔ اور وہی ہوا، جب حملہ ہوا، مالک اشتر جیسے، حسن و حسین جیسے بہادر بیٹے، مولا عباس نے بھی اس میں جنگ کی اور گھاٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے سال بھر 6 مہینہ بھر کی دشمنی بھول جاتا ہے انسان، حالانکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے سوال کیا فرزند رسول یہ بھول اللہ نے، جو انسان کو نسیان ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ بھول گئے وہ بھول گئے، تو امام نے فرمایا اگر اللہ یہ مرض تھا نہیں پیدا کیا، یہ نہ پیدا کرتا تو ایک انسان سے کوئی لڑائی ہو گئی، دل میں کوئی بات آ گئی تو سینکڑوں برس تک دل میں رکھا رہتا ہے۔ اس طرح بھول کے ذریعے سے انسان دوسروں سے مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سامنے کی فوجیں ہیں، لیکن اب امام علیہ السلام کی فوج کے ہاتھ میں گھاٹ ہے اور دریا ہے، اور یہ وہی دریا ہے جو کربلا میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ دریائے فرات کہا جاتا ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا ایک مشن دیکھیے، دنیا کے ہر نظام کو بلکہ یزیدیت کو ہر موقع پر فیل کرتے چلے گئے۔ دربار ولید میں جو پہلا خطبہ دیا ہے اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ہمیں ذلت کی زندگی پسند نہیں، ہمیں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ فقرہ ہے بہت بڑا، مجھے ذلت کی زندگی سے مجھے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں اور نہیں، فرمایا مولا علی نے تمہارے جیتے جی یہ موت ہے، اس لیے اب ذلت کی زندگی ہوگی، مانگیے لائیے پانی دیجیے خوشامد کرنا نہیں، تم عزت کے ساتھ تمہیں جینا ہے۔ اور یہ وقار مولا علی نے سکھایا، اور جب قبضہ کر لیا تو اب ادھر والے پریشان ہوں گے، کعبہ علی پانی نہیں دیں گے، تو امیر شام نے اپنے کچھ آدمی بھیجے اور کہا کہ جاؤ علی سے سوال کرو۔ دیکھیے انسان مر جاتا ہے مگر معصوم نے فرمایا کردار باقی رہتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، انسان مر جاتا ہے مگر کردار باقی رہتا ہے۔ حالانکہ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی وہ اس کے عمل اسے زندہ کرتے رہتے ہیں، یعنی زندہ رکھتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اجر ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، جیسے ایک اچھی فکر، اگر آپ کوئی اچھی فکر پیدا کر دیں اور انسان دنیا سے وہ چلا گیا تو جب تک اس فکر پر عمل کرتے رہیں گے لوگ اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی پہنچتا رہے گا۔ اب وہ جو وفد آیا امیر شام نے بھیجا، آپ سوچئے وہ کہ جس نے پانی نہیں دیا علی والوں، اور اب جو آ گئے تو کہا کہ امیر شام نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ آپ کے لشکر والوں نے پانی ہم پر بند کر دیا ہے۔ اچھا، تو مولا علی نے اب دوسرا خطبہ دیا وہیں پہ اور کہا کہ میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے فوجیوں، گھاٹ پر قبضے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دشمن پر پانی بند کر دیا جائے، بلکہ گھاٹ پر قبضے کے معنی ہے کہ دشمن پر دریا دلی کے ساتھ پانی کھول دیا جائے، اس لیے کہ پانی بند کرنا نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے دونوں مشن مولا کائنات نے، پانی بند کرنا نہ صرف مسلمان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا، لہذا پانی انسان کی زندگی ہے اور پانی ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اب مولا علی نے فرمایا ان پر پانی کھول دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حکم آیا تو وہ آئے اور کہا امیر شام جیسا تم نے کہا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا اب آپ سن لیجئے، یہ کردار انسان نہیں بولتا ہے، اصل میں کردار بولتا ہے، اور جب کردار بولتا ہے تو کردار باقی بھی رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کردار کی بات نہ ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ امیر شام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جا رہے ہو علی کے پاس، علی کا جواب ہوگا کہ یہ بھلے دشمن ہیں ولو جانوروں سے بدتر ہیں مگر ان پہ بھی پانی بند نہ کرنا، یہ علی کا حکم ہوگا۔
تو اس نے پلٹ کر آ کے کہا، ان لوگوں نے کہا جیسا آپ نے کہا تھا، علی نے پانی بند نہیں کیا، کھول دیا۔ تو کہا میں تم سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم علی اور علی والوں پر پانی بند کر سکتے ہیں، مگر علی ہم پہ پانی بند نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں، ہم پانی بند کر سکتے ہیں، علی ہم پر پانی بند۔ کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ علی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اب ایک آپ ملاحظہ کریں دشمن کی یہ بات کہ علی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ بس آ جائیے کہ انسان میں کبھی کبھی ہمارے ہاں مسئلہ تو یہ رہا کہ معصومین کی وہ سیرت جو کتابوں میں ہے پوری طور سے ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ چنانچہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے آپ نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اہم ہے، یہ پیغام کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دو چہرے زندگی بھر یعنی مرتے مر جائے گا بھول نہیں سکتا۔ اب آپ سوچئے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں سرکار سید الشہداء، ایک وہ چہرہ جس نے سخت مشکل میں اس کی مدد کر دی، وہ چہرہ مرتے مر جائے گا، انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے ایک ان کا صاحب، ارے وہ صاحب فلاں موقع پر ارے کوئی نہیں تھا، 10 گھروں میں گیا، انہوں نے میری مدد کی۔ مولا فرماتے ہیں دو چہرے انسان زندگی میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ ایک وہ چہرہ جس نے سخت مشکل کے موقع پر اس کی مدد کر دی ہو، اور ایک وہ چہرہ جس نے سخت مشکل کے موقع پہ انکار کر دیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیے ہمارے ہاں کربلا ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ دلائی لاما بدھسٹ کے بہت بڑے رہنما آج کے دور کے، انہوں نے کہا تھا، اسپیچ موجود ہے آپ سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دو چیزیں مل جائیں، دو چیزیں اگر ہمارے نصیب میں ہوتی ہمارے ورثے میں، تو ہم پوری دنیا کو بدھسٹ بنا دیتے، یعنی بدھسٹ میں تبدیل کر دیتے، سب کا مذہب وہی کر دیتے۔ اب ان سے پوچھا گیا کیا؟ کہا ایک اگر ہمیں نہج البلاغہ مل جاتی، آپ سوچئے ایک اگر ہمیں نہج البلاغہ مل جاتی ہمارے حصے میں آتا، دوسرے واقعہ کربلا اگر ہمیں مل جاتا تو ہم دنیا کو بدل دیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کربلا کا واقعہ یہ چھوٹا نہیں ہے، کربلا میں تو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی نصیحت ہے جو قیامت تک کی آنے والی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے ہاں پانی جب بند ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کھول دو، تو ادھر سے کیا حکم ہوا کہ ان پر پانی بند نہیں کرنا، مگر انہوں نے کیا کہا کہ علی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اب یہ پھر مشن یہیں سے آپ یاد رکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں مدینے سے تو یہی کہتے رہے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ کل بھی شاید میں نے یہی عرض کیا تھا، اور امر بالمعروف یہ چھوٹا امر بالمعروف نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس انسان میں روح نکل جائے وہ انسان مردہ کہلاتا ہے، لیکن معصوم نے فرمایا کہ جب قوم میں سچ اور جھوٹ پہچاننے کا ذریعہ ہی نہ رہے، یعنی اچھائی اور برائی پہچاننے کے لیے قوم کے پاس کچھ نہ رہے، اچھے لوگ اور برے لوگوں کے پہچاننے کے لیے انسان نہ پہچان سکے، تو یہ سمجھیے کہ یہ قوموں کی موت ہے۔ قومیں مر چکی ہیں جن میں اچھائی اور برائی، اچھے اور برے لوگوں کے پہچاننے کا کوئی مادہ ہی نہیں رہا، کوئی مشین ہی ایسی نہیں بنی، اس لیے کہ اللہ نے پہچانوایا، رسول نے پہچانوایا، امام نے پہچانوایا کہ اچھا انسان کون ہے، ان کے صفات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو جہاد کیا وہ امر بالمعروف، اور امر بالمعروف کے لیے چھوٹا جہاد نہیں، کل عرض کیا تھا یہودی علماء پر امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے یہودی علماء پر لعنت کی ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ پیغمبر نے لعنت کی، اور جناب داؤد پیغمبر نے لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ صرف اس لیے لعنت کی ہے کہ یہودی علماء برائی کو دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ اس کا مطلب برائی کو دیکھنا اور خاموش رہنا لعنت ہے۔ یہ آپ کسی بھی مشن سے آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں برائی ہوتی ہو تو کہیں نہ کہیں، اب جو آپ کے پاس مشن ہو، ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو محدود کر دیا گیا، مثلا جہاد،
جہاد کے معنی جب ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ صاحب وہ تلوار سے جہاد کرنا ہو. یہ یاد رکھیے جہاد کے میں 2 معنی عرض کر رہا ہوں. ایک ہندی میں جہاد کے معنی تلوار نہیں، یہ تو سب سے آخری اسٹیپ، بلکہ جہاد کے معنی ہے سنگھرش، یا اور لفظوں کو بدل کر کہہ دوں جہاد کے اصل معنی ہے اپنی تمام تر قوتوں کو اور طاقتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اللہ کی راہ میں خرچ کر، اب وہ چاہے مال ہو اور چاہے جان ہو، چاہے ہاتھ پیر ہو، جو بھی شے ہے ہر شے کو اللہ کی راہ پر خرچ کر دینا. مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہے آپ کی خدمت میں کہ شیخ عبد علی حویزی انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جب اہل بیت کے گھر پر سائل آیا تو آپ نے سنا ہوگا 3 دن آیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہاں سے پیغام جا رہا ہے، ایک اہم پیغام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مشن میں امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہے. تو جو 3 دن سائل آیا آپ نے لاکھوں بار سنا ہوگا، لاکھوں بار سنا ہوگا. کیا کہ صاحب 3 دن آیا، یتیم و اسیر اور کھانا دے دیا اور مسکین. ٹھیک ہے، مسکین، یتیم، اسیر. انہوں نے لکھا ہے جو 2 دن آیا، آپ دیکھیے ملاحظہ کریں، جو 2 دن آیا، یہ انسانیت کا پیغام ہے. اہل بیت صرف مسلمانوں کے رائے پر نہیں بلکہ انسانیت کے رائے پر، اور پوری انسانیت ان کے ساتھ. یہ مولائے مسلمین نہیں ہے، یہ سب مولائے کائنات ہیں اپنے وقت کے. تو ظاہر سی بات ہے کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے مولا. تو جو 2 دن سائل آیا، مسکین اور یتیم، یہ تھے مسلمان. لیکن جو اسیر آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مشرک تھا. آپ پڑھ لیجئے ان کی تفسیر، میں بڑے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جو تیسرے دن آیا ہے وہ سائل جو واقعاً اسیر تھا، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مشرک ہوں. مگر انہوں نے آواز دی کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہاں بھوکا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، کھانا سب کو ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا دروازہ وہ تھا کہ جہاں صرف مسلمانوں کو نہیں ملتا تھا بلکہ غیر مسلموں کو بھی عطا کر رہے تھے، اور اس نے کھانا دیا. لیکن جتنے بھی آئے سائل انہوں نے قصیدہ پڑھا. یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وہ قصیدہ آپ نے شیخ عبد علی حویزی نے لکھا. 3 دن آنے والے سائل نے قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے کا جواب بھی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، آپ نے اس کا جواب بھی قصیدے میں دیا. حالانکہ آپ پڑھیے قرآن مجید میں ہے کہ سورۃ مزمل میں کہ جب جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، آخر تمہارا جہنم میں آنا کیسے ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے کہ وہ جو جا رہے ہیں جہنم میں وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. تو وہ کہیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ 5 چیزیں بتائیے، میں ایک ہی چیز عرض کروں، قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جب جنتی پوچھیں گے بھئی آپ کیسے جہنم میں ڈال دیے گئے، اب اس کی تشریح اور تفسیر بھی کل عرض کروں گا. تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے نماز نہ پڑھنا یہ گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کی توہین کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر بنا دیتا. اب آ جائیے، یزید کے اشعار ہی اس کے کفر پر دلالت کرتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو اس نے کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور کوئی وحی اللہ کی طرف سے نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، یہ تو محمد نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا. اس کا مطلب جب وحی کا انکار ہو گیا، نبوت کا انکار ہو گیا، تو پھر خدا کا بھی انکار ہے، تو نبیوں کا بھی انکار ہے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا. دیکھیں یہ پیغام کربلا. اب شروع بیعت کا انکار. بیعت کے معنی کیا ہیں آپ سوچئے کہ زیارت وارثہ تو آپ پڑھتے ہوں گے، نہ ہو تو دیکھ لیجئے گا. زیارت وارثہ میں جناب خدیجہ کے اوپر سلام ہے، نام ہے خدیجہ کے بیٹے حسین تم پر میرا سلام. پہلے وارث کے اوپر چلا کہ آدم کے وارث حسین تم پر میرا سلام، نوح کے وارث تم پر میرا سلام، ابراہیم کے وارث وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بیٹوں کے، نبی کے بیٹے تم پر میرا سلام، علی کے بیٹے، فاطمہ زہرا کے بیٹے، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے. خدیجۃ الکبریٰ کا نام آیا، فاطمہ بنت اسد کا نام نہیں آیا. حالانکہ یہ جناب مولا علی کی والدہ. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ وہ خاتون ہے، دیکھیے وہی آیا جہاد، وہ خاتون ہے خدیجہ
کہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی مکمل مدد کر دی۔ شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ 80,000 اونٹوں پر خدیجہ کا مال تجارت مکے سے شام جاتا تھا۔ دیکھیے کہہ دینا آسان ہے، سوچنا مشکل ہے۔ 80,000 اونٹ کی رکھوالی کرنے کے لیے کتنے نوکر و خادم چاہیے، اور 80,000 اونٹوں پہ جو مال لدا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کتنا مال ہوگا۔ اور اب اس کے لیے کتابوں میں موجود ہے کہ اس دور جہالت میں بھی خدیجہ کے 2 لقب تھے۔ دور جہالت میں نہ جائیے، میں مسلمان کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک مسلم عالم دین نے، وہابی مسلک کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے دنیا کی 100 بہترین خاتون۔ اس میں پہلے درجے پہ 100، اب ظاہر سی بات ہے 100 میں سیریل بھی تو بنانا پڑے گا، جیسے ہمارے ہاں پنجتن کا ہے، تو کس کو پہلے پنجتن؟ کیا امام حسین کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو اب ظاہر سی بات ہے سیریل میں چھوٹا اور بڑا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نام پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، صلوات محمد۔ اب دوسرے میں تو نام ہونا چاہیے، کس کا نام ہو؟ تو دوسرا نام جو لکھا ہے انہوں نے جناب خدیجہ کا نام لکھا ہے، جناب خدیجہ۔ دیکھیے میں نے عرض کیا یہ ہماری کتاب نے، آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں یہ فقرہ لکھا خدیجہ ان 4 عورتوں میں، 4 عورتیں، پیغمبر نے فرمایا دنیا میں مرد بہت حاکم ہوئے لیکن 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے زمانے کی سردار رہیں۔ ان میں ایک آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون، اور دوسرے جناب مریم، دیکھیے یہ اپنے اپنے زمانے کے حاکم رہیں، سردار رہیں، اور تیسرے جناب خدیجہ، اور چوتھے فاطمہ زہرا۔ بس فرق اتنا ہے یہ سب اپنے زمانے کے حاکم رہیں، لیکن فاطمہ اولین سے لے کر آخرین تک سارے زمانوں کی حاکم رہیں، انہیں بنایا گیا۔ تو یہ جناب خدیجہ کے اوپر لکھا ہے کہ خدیجہ وہ تھی کہ دور جہالت میں، جب جہالت کا دور تھا، جہاں بچے ذبح کیے جاتے تھے، جہاں کوئی انسانیت ہی نہیں تھی، اس وقت خدیجہ کو بھی ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، اور خالی عرب کے ملکہ نہیں کہا جاتا تھا، کل دوسرا لقب پیش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب مقدس لوگ تھے، انہوں نے پورا مال اسلام کی راہ میں دے دیا۔ جب دے دیا تو اب اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں سوائے احسان کے۔ اتنا مال، اپوزیشن کل سن لیجئے گا، سارا مال اسلام پہ دے دیا۔ اس کے لیے ایک عالم دین نے لکھا ہے اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام 2 قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔ یہ ان کا احسان ہے۔ تو عزیزوں، ہم جو زیارت میں نام پڑھتے ہیں وہ جناب خدیجہ کا۔ لیکن اب آ جائیے امام حسین علیہ السلام نے یہ انکار جو کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام امام حسین کا چھوٹا کر دیا، یہ تھوڑا امانت سے کام نہیں لیا۔ یہ کہا ہی نہیں امام حسین علیہ السلام، اگر کہیں کہا ہو تو مجھے بتائیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ کریے، یہ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے ضمیروں کو قیامت تک کے آنے والوں کو جھنجھوڑا ہے، یہ سب کے ضمیر جھنجھوڑا، یعنی میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہر دور کی بات ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ 9 محرم تک عمر سعد یہ چاہتا تھا کسی طرح صلح ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور آخر میں جب ابن زیاد نے خط لکھا کہ حسین سے بیعت کیوں نہیں لیتا، تو اس نے خط لکھ کر بھیج دیا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ کتاب میں موجود ہے، طبری کے حوالے سے، خود آ جائیے، جب بانی تنظیم نے بھی اپنی کتاب پیاس میں تحریر فرمایا، یہ خط موجود ہے۔ کہا، اس نے لکھا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ آگے اس نے لکھا اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ حسین کے سینے، آپ نے کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں کربلا کے سمت عراق اپنے نانا اور بابا کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو زندہ۔ حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ اس کا مطلب نہ علی نے کبھی کسی ظالم کی بیعت کی، نہ حسین کبھی بیعت کر سکتے ہیں۔ اور عزیزوں، اس بیعت نہ کرنے کے سلسلے میں حسین کو کتنی مصیبتیں اٹھائیں۔ دیکھیے، پہلا امر بالمعروف کہ جب حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں تھی، مگر جو امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف یہی ہے، چھوڑ دے میرے گھوڑے کی لگام کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔
اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو اس میں رمق تھی. عرب میں یہ بہت بڑا جملہ، یہاں چھوٹا جملہ، عرب میں بڑا جملہ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ ایک قسم کو برا کہنا ہے ماں کو. لیکن کانپ گیا. ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ہماری ماں کو کہے گا تو ہم بھی کہیں گے دیکھیے یہ پیغام. مگر پھر اسے خیال آیا حسین کی ماں تو خاتون جنت ہے. شاید آپ کے ذہن عالیہ میں ہو، یہ بہت بزرگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب حر کے ہی پیشانی پر امام حسین نے رومال کیوں باندھا جو تیر لگا تھا. اور بھی تو تھے زخمی، بہت سے صحابی ہوئے حسین کے، مگر حر کی پیشانی پر امام حسین علیہ السلام نے رومال کیوں باندھا؟ فرزند رسول سبھی صحابی ہیں، سب کے تیر لگے، تیروں میں سینکڑوں تیر لگے. آخر حر کی بات کیا تھی؟ کہ حر ہی وہ تھا کہ دشمن تھا، ہمارا دوست نہیں تھا. اگر دشمن ہونے کے بعد بھی میری ماں کی عظمت کا احساس اس کے دل میں زندہ ہے. دیکھیے وہ دشمن تھا، یہ ہمارے دوست ہیں، دشمن تھا، اس وقت بھی میرے ماں کی عظمت اس کے دل میں تھی، لہذا اس ماں کی عظمت کے صلے میں نے اسے رومال زہرا عطا کر. اور عزاداران امام یہ حر کو جملہ ایسا کہہ دیا جو تڑپاتا رہا. ایک کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ حر اتنے دن بے چینی میں رہا، بڑا بہادر تھا. اس کے لیے تمام مرثیہ و کتابیں بھی آپ پڑھ لیجئے. جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کر آیا وہ حر لے کر آیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے راستے بند ہو گئے تھے، چاروں طرف دشمن تھے. کل شاید میں نے خطبے میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بھائی نے ان کے کہا چچیرے بھائی کہ مولا نہ جائیے عراق کی طرف، تو کہا میرے بھائی اگر میں چونٹی کے بھی بل میں چلا جاؤں، سوراخ میں چلا جاؤں، تو بنی امیہ مجھے وہاں بھی نکال کے قتل کریں. حسین کے لیے دشمن زمانہ بن گیا تھا، پورا عرب بن گیا تھا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے، تو جب مدینے سے چلے تو سب سے پہلے ام سلمہ آ گئیں. یہ زوجہ رسول ہے، اس وقت زندہ تھی ام سلمہ، بڑی ان کی زندگی ہے. اور ام سلمہ سے بڑی روایتیں ہیں. وہ ام سلمہ جو نبی کی زوجہ ہیں، پیغمبر اسلام کی زوجہ، طہارت کے سلسلے میں انہی سے روایت ہے، تطہیر کے سلسلے میں، اور خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. میں نے عرض کیا، کل دعا کے جملے عرض کیے تھے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے آنے سے پہلے حسین کا غم منایا گیا. اور عزیزو آپ یاد رکھیے، دو تاریخ میں اور قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ پڑھ لیجئے، قرآن میں اس کی پوری تفسیر موجود ہے. دو وہ معصوم گزرے ہیں کہ جو قتل ہونے کے بعد بھی جنہوں نے کلام کیا، جن میں ایک جناب یحییٰ پیغمبر ہے اور ایک جناب امام حسین علیہ السلام. دونوں کے سر کو قلم کیا گیا. تو فوراً کہا ام سلمہ نے کہ میرے لال عراق نہ جاؤ. یہ کب کہا؟ جب ام سلمہ کو دروازے کے پاس بٹھال دیا. کہا ام سلمہ دیکھو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا، واپس کر دینا. وہ آئے، واپس ہو گئے. کہا دق الباب، کیا کون میں؟ کہا نبی نے منع کیا کسی کو آنے نہ دینا، کتابوں میں روایت ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام آئے تو ایک بار دروازے پہ دق الباب کیا. کون؟ کہا میں، نانی اما حسین. کہا تمہارے نانا بھی آرام کر رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. مگر ایک بار حسین سے کہا کہ میرے لال تھوڑی دیر بعد آنا. کہا نانی اما، کیا نانا نے ہمارے لیے بھی منع کر دیا ہے؟ بس حسین کی آواز بلند ہوئی. نبی نے فرمایا ام سلمہ حسین کو آنے دو. اب ام سلمہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نبی کے سینے پہ ہیں، نبی کے سینے پر ہیں، جیسے کوئی بزرگ اپنے چھوٹے بچے کو سینے پر لے لیتے ہیں اور کبھی حسین کا گلا چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو پیار کر رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں. اور ایک بار نبی نے اب جو آواز گریہ بلند کی تو حسین کو اسی طرح گلے لگا کر ہائے حسین، ہائے حسین کہتی ہیں. جب ایک دم سے آواز بلند ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب جو میں حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نبی زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا ام سلمہ میں اجڑ گیا. کیا ہوا؟ کہا میں حسین کو پیار کر رہا تھا کہ اسی عالم میں جبریل آئے اور کہا کہ حسین نبی جس حسین کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں
وہ حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک بار نبی نے فرمایا ام سلمہ دیکھو جبریل یہ کربلا کی خاک لے کر آئے ہیں، اس میں سے کچھ خاک انہوں نے ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے وہ خاک رکھ لی، لیکن جب حسین رخصت ہوئے مجھے معلوم تھا، ام سلمہ کہتی ہے تو میں نے پوچھا میرے لال حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام سننا تھا۔ ام سلمہ تڑپ گئی، یہ حسین کے بچپن کی بات تھی، آج حسین 57 برس کے ہونے والے ہو چکے ہیں۔ تو ایک بار ام سلمہ نے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا میرے لال تم سب جگہ طرف جاؤ مگر اگر جانا ہی ہے تو عراق نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ کہا نانی اماں کیا وہ عراق کی سرزمین کربلا دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں میرے لال حسین نے اشارہ کیا، کربلا کی زمین نمودار ہو گئی۔ نانی اماں وہ بہتا ہوا دریا دیکھ رہی ہے، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ اے نانی اماں وہ صحرا دیکھ رہی ہے، یہاں میرا اکبر سینے پہ سینہ کھا کے زمین پر گرے گا۔ اے نانی اماں وہ چھوٹا سا ٹیلا دیکھ رہی، یہاں اصغر کے گلے پر تیر لگے گا۔ اے نانی اماں وہ نشیب دیکھ رہی ہے، یہاں آپ کا پیارا حسین ذبح کیا جائے گا۔ بس عزاداران امام ام سلمہ آگے بڑھی، سوچا اپنی جگہ کو صاف کر دوں جھاڑیاں کا۔ نانی اماں میری اماں جنت سے آئیں گی، اس جگہ کو صاف کریں گی۔ بس عزیزو حسین نے خاک اٹھائی، نانی اماں یہ خاک کربلا لیجئے۔ بس عزیزو ام سلمہ نے وہ خاک لی اور اسی شیشے میں رکھ دی جہاں نبی کی خاک دی ہوئی رکھی تھی۔ حسین کربلا میں آگے۔ بس عزیزو آج 2 محرم ہے، زہرا کا لال آج کربلا میں آ چکا ہے۔ میر انیس صاحب نے بھی کہا کہ جب چلتے چلتے رک گیا گھوڑا حسین کا، گھوڑا تو چل رہا تھا مگر کربلا میں آ کر رک گیا۔ 7 یا 9 مرکب حسین نے بدلے مگر کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے خاک سونگھی، کہا عباس سفر تمام ہوا، اب خیمے یہی لگا دو مگر مناسب جگہ دیکھ لو۔ بس عزیزو حسین کی وہ جگہ آ گئی جس میں حسین کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا۔ عباس نے گھوم پھر کر دیکھا، کہا آقا یہ ترائی کا کنارہ ہے، یہ دریا کا کنارہ ہے، گرمی کا موسم ہے، دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی ورنہ شہزادیاں پریشان ہو جائیں گی۔ لیجئے 2 محرم ہے آج حسین کا قافلہ 1400 سال پہلے کربلا آیا تھا، لیکن کربلا والوں کی یاد آج بھی منائی جاتی ہے۔ بس عزیزو جیسے ہی خیمے لگ گئے مگر اس کے بعد ہر کی فوج نے کہا حسین یہاں سے خیمے ہٹا لو، حاکم کا حکم آیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائے اور جلتی ریتی پہ خیمے لگائے جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور ایک بار کہا کہ تم لوگوں نے میرے آقا کو بہت ہی کمزور سمجھ لیا ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ کون خیموں کو ہٹا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں شجاعت بڑی نہیں ہے، حکم امام بڑا ہے۔ عباس کی شجاعت کا کیا کہنا، کون تھا جو خیمے ہٹاتا؟ بس عباس کا کمال یہی ہے، کربلا یہی ہے کہ حکم امام پر سب سر جھکا لیتے ہیں۔ بس ایک بار شہزادی سے کہا بہن زینب غضب ہو گیا، شیر کو جلال آ گیا، بھیا روکتے کیوں نہیں؟ کہا اے میری بہن زینب جب حسن کے جنازے پر تیر برسے میں نے عباس کو سمجھا دیا تھا، تلوار نیام میں رکھ لی تھی کہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ جب مسلم کے مرنے کی شہادت کی خبر آئی تب میں نے عباس سے کہا تھا عباس یہ کربلا کا راستہ ہے، کربلا نہیں ہے، لیکن اب میں کیسے کہہ دوں کہ کربلا نہیں ہے؟ بس شہزادی نے فضہ کو بھیجا کہ فضہ میرے بھائی حسین سے کہہ دے کہ فوراً آ جائیں، اگر آنے میں دیر کی تو زینب خیمے سے باہر آ
آ جائے گی۔ بس ایک بار جیسے ہی پیغام پہنچایا، عباس نے خط کھینچا، کہا میری بہن نے یاد کیا ہے، آواز دی بہن خیمے سے جب تک غلام حاضر ہے باہر نہ نکلیے گا۔ بس عزیزو، حسین کے بشیر نے کہہ دیا، زینب کو تسلی ہو گئی کہ میرا شیر زندہ ہے، مگر میں اتنا کہوں گا عباس، اور جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، ہر بی بی ہر ایک کو پکار رہی تھی، زینب کہہ رہی تھی فرات کی طرف، اے عباس تمہاری بہن ہے جو